नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम जिसका नाम है चलते चलते नेकी की बात में खुशामदीद कहते हैं। आइए सेगमेंट्स की तरफ जाने से पहले सबसे पहले हम दुरूद पाक की एक प्यारी सी फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है, 10 गुनाह मिटाता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। सुबहान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कितनी प्यारी फजीलतें हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिले। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर है प्रोग्राम लिए चलते चलते नेकी की बात। प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में हमें बहुत सी नेकियां सीखने को मिलती हैं, कुछ नेकियां करने का मौका भी मिलता है, कुछ मालूमाती सवालात भी होंगे और फिर इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी सुन्नत भी सीखेंगे और फिर इंशाअल्लाह किसी जनरल इशू पर डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए अपने नेकी के सफ़र का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता चलूँ, अगर आपका कोई भी एपिसोड चलते चलते नेकी की बात का मिस हो गया हो तो हमारा यूट्यूब पेज है जिसका नाम है किड्स मदनी चैनल, जाएँ उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगर हमारा कोई भी नया एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए अपने नेकी के सफ़र का आगाज़ करने से पहले पढ़ लेते हैं सफ़र की दुआ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। चलिए चलते हैं। चलते चलते नेकी की बात करते रहे। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए अभी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? इबाद हुसैन। इबाद भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी। आप ये बताएं, नमाज के कितने फ़राइज़ हैं? 7। जी हाँ, नमाज के 7 फ़राइज़ हैं। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन थे, हज़रत अली या हज़रत अनस? हज़रत अली। जी हाँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं कुरान पाक में टोटल कितने पारे हैं? 30। जी हाँ, 30 पारे हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे आखिरी सवाल, आप ये बताएं मुसलमान किस ईद को कुर्बानी करते हैं? बकर ईद। जी हाँ, बकर ईद। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं नमाज पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? इमाम। जी हाँ, इमाम कहते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मुजम्मिल। मुजम्मिल भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी। आप ये बताएं नमाज के कितने फ़राइज़ हैं? 7। जी हाँ, नमाज के 7 फ़राइज़ हैं, 7 फ़राइज़ हैं। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं नमाज पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? इमाम। जी हाँ, इमाम कहते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं मुसलमान किस ईद में कुर्बानी करते हैं? बकरा ईद में। बकर ईद में करते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं कुरान पाक में टोटल कितने पारे हैं? 30। 30 पारे हैं। आपने जवाब दिया। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन थे, हज़रत अली या हज़रत अनस? हज़रत अली। जी हाँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपने जवाब दिया। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अब्दुल हकीम। अब्दुल हकीम भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी। आप ये बताएं नमाज के कितने फ़राइज़ हैं? 7। जी हाँ, नमाज के 7 फ़राइज़ हैं। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल,
آپ یہ بتائیں بچوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا، حضرت علی یا حضرت انس؟ حضرت علی. جی ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال. آپ یہ بتائیں قرآن پاک میں ٹوٹل کتنے پارے ہیں؟ 30. جی ہاں، 30 پارے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال. آپ یہ بتائیں نماز پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ امام. جی ہاں، امام صاحب کہتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. آپ سے آخری سوال. آپ یہ بتائیں مسلمان کس عید میں قربانی کرتے ہیں؟ عید الاضحیٰ. جی ہاں، عید الاضحیٰ میں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. چلے جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ آپ نے اچھی جوابات دی. چلے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اب آگے کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ سعود. محمد ایان. کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی ہاں. جی ہاں. آپ یہ بتائیں نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 7. جی ہاں، نماز کے 7 فرائض ہیں. آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ نماز کے 7. نماز کے 7 فرائض ہیں. 5. 5 فرائض ہیں. 5 یا 6 یا 7 ہیں. چلے میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں. 7. جی ہاں، نماز کے 7 فرائض ہیں. آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 7 فرائض ہیں. 7. جی ہاں، نماز کے 7 فرائض ہیں. آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت علی. جی ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے، حضرت علی یا حضرت انس؟ حضرت علی. جی ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت علی. جی ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے جواب دیا. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں بچوں میں سب سے پہلے ایمان کس نے قبول کیا، حضرت علی نے یا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت علی. جی ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے جواب دیا. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں قرآن پاک میں ٹوٹل کتنے پارے ہیں؟ قرآن پاک میں ٹوٹل 30 پارے ہیں. 30 پارے ہیں. جی ہاں، قرآن پاک میں 30 پارے ہیں. آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں قرآن پاک میں ٹوٹل کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے. جی ہاں، قرآن پاک میں ٹوٹل 30 پارے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں قرآن پاک میں ٹوٹل کتنے پارے ہیں؟ قرآن پاک میں ٹوٹل 30 پارے ہیں. 30 پارے ہیں. جی ہاں، 30 پارے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں قرآن پاک میں ٹوٹل کتنے پارے ہیں؟ 30. جی ہاں، قرآن پاک میں ٹوٹل 30 پارے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں نماز پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب. جی ہاں، امام کہتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں نماز پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ امام. جی ہاں، امام کہتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. مسجد میں نماز پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ امام. نماز پڑھانے والے کو امام کہتے ہیں. جی ہاں، امام کہتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. نماز پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ امام. جی ہاں، امام کہتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں مسلمان کس عید میں قربانی کرتے ہیں؟ عید الاضحیٰ. بقرہ عید میں. جی ہاں، بقر عید میں کرتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں مسلمان کس عید میں قربانی کرتے ہیں؟ بقرہ عید کو. جی ہاں، بقر عید کو. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں مسلمان کس عید میں قربانی کرتے ہیں؟ بقر عید. بقر عید میں. جی ہاں، بقر عید میں قربانی کرتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. مسلمان کس عید میں قربانی کرتے ہیں؟ بقر عید. جی ہاں، بقر عید میں قربانی کرتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا سیگمنٹ بچوں سے پوچھتے ہیں، جس سیگمنٹ میں ہم نے کیے بچوں سے کچھ انٹرسٹنگ سوالات اور انہوں نے دیے اس کے جوابات. اب باری ہے بڑوں سے پوچھنے کی، تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ میں ہم بڑوں سے سوالات کریں گے. سیگمنٹ کا نام ہے بڑوں سے پوچھتے ہیں. چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی کی بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد فیاض. اچھا، میں
किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवालात करने की इजाजत है? जी बिल्कुल इजाज़त है। आप ये बताएं हज का रुकन आज़म यानी बड़ा फर्ज क्या है? वकूफ़ अरफात। जी हाँ, वकूफ़ अरफात। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं सुभान अल्लाह की क्या मायना है? अल्लाह हर ऐब से पाक है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं कलीमुल्लाह किन नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कलीमुल्लाह। जी हाँ, कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे आखिरी सवाल, आप ये बताएं हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार शरीफ कहाँ है? नजफ़ में। जी हाँ, नजफ शरीफ में। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? अखलाक मोहम्मद। अच्छा, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवालात करने की इजाजत है? इजाज़त। आप ये बताएं हज का रुकन आज़म यानी बड़ा फर्ज क्या है? वकूफ़ अरफात। जी हाँ, वकूफ़ अरफात। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, सुभान अल्लाह के क्या मायना है? अल्लाह पाक हर ऐब से पाक है। जी हाँ, अल्लाह पाक हर ऐब से पाक है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं कलीमुल्लाह किन नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। जी हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार शरीफ कहाँ है? नजफ़ शरीफ। जी हाँ, नजफ शरीफ में। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? नवेद। नवीद भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवालात करने की इजाजत है? जी कर ले। चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं हसनैन करीमैन किन को कहा जाता है? इमाम हसन इमाम हुसैन को कहा जाता है। जी हाँ, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाता है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं हज का रुकन आज़म यानी बड़ा फर्ज क्या है? वकूफ़ अरफात। जी हाँ, वकूफ़ अरफात। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं सुभान अल्लाह का क्या मायना है? अल्लाह हर ऐब से पाक है। जी हाँ, अल्लाह पाक हर ऐब से पाक है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं कलीमुल्लाह किन नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। जी हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे आखिरी सवाल, आप ये बताएं हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार शरीफ कहाँ है? नजफ़। जी हाँ, नजफ शरीफ में है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलमान अब्बासी। मेरा नाम मोहम्मद वकास है। समीर। समीर भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवाल करने की इजाजत है? जी जी बोलें। जी फरमाइए। आप ये बताएं हसनैन करीमैन किन को कहा जाता है? इमाम हसन और इमाम हुसैन। हसनैन करीमैन इमाम हसन और हुसैन। हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन को। जी हाँ, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाता है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं हसनैन करीमैन किन को कहा जाता है? इमाम हसन और इमाम हुसैन। इमाम हसन और इमाम हुसैन। जी हाँ, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाता है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं हसनैन करीमैन किन को कहा जाता है? हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन। इमाम हसन और इमाम हुसैन को। इमाम हसन और इमाम हुसैन। जी हाँ, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं हज का रुकन आज़म यानी बड़ा फर्ज क्या है? वकूफ़ अरफात। वकूफ़ अरफात। रुकफ़ अरफात। जी हाँ, वकूफ़ अरफात। आपका जवाब दुरुस्त है। आप ये बताएं हज का रुकन आज़म यानी बड़ा फर्ज क्या है? वकूफ़ अरफात। वकूफ़ अरफात। मुझे नहीं पता भाई, इसका जवाब मुझे नहीं पता। चलिए, इसका दुरुस्त जवाब मैं आपको बताता हूँ। उसका दुरुस्त जवाब है वकूफ़ अरफात। उम्मीद आपकी नॉलेज में जरूर इजाफा हुआ होगा। आप ये बताएं सुभान अल्लाह के क्या मायना है? अल्लाह हर ऐब से पाक है। अल्लाह हर ऐब से पाक है। अल्लाह हर ऐब से पाक है। जी हाँ, अल्लाह पाक हर ऐब से पाक है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं सुभान अल्लाह के क्या मायना है? अल्लाह पाक हर ऐब से पाक है। अल्लाह हर ऐब से पाक है। अल्लाह हर ऐब से पाक है। जी हाँ, अल्लाह पाक हर ऐब से पाक है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं सुभान अल्लाह के क्या मायना है? अल्लाह हर ऐब से पाक है। 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 जी हाँ, अल्लाह पाक हर ऐब से पाक है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं कलीमुल्लाह यानी अल्लाह पाक से कलाम करने वाला किसको कहा जाता है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं कलीमुल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जी हाँ,
حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں کلیم اللہ کن نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت موسیٰ۔ جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کس جگہ ہے؟ نجف شریف۔ کربلا میں۔ نہیں، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، نجف شریف میں ہے۔ امید آپ کی نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ یہ بتائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ نجف۔ نجف شریف ہے۔ نجف شریف میں ماشاءاللہ۔ جی ہاں، نجف شریف میں ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ نجف شریف میں ہے۔ نجف۔ نجف شریف۔ جی ہاں، نجف شریف میں ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہم نے کی بڑوں سے کچھ انٹرسٹنگ سوالات، کسی نے دیا درست جواب تو کوئی نہیں دے سکے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی بات۔ چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے سنت کی بات، اور آج ہم سیکھیں گے سلام کرنے کی سنتیں اور آداب کے بارے میں۔ پیارے بچوں، جب بھی دو مسلمان آپس میں ملیں تو انہیں چاہیے کہ وہ سب سے پہلے سلام کریں، اس کے بعد اپنی گفتگو شروع کریں، اس لیے کہ سلام کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنت بھی ہے۔ لیکن افسوس، آج کل لوگ اس سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جب آپس میں ملتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے بجائے ہائے ہیلو کہتے ہیں، اور یہ سنت کے اگینسٹ ہے۔ اور اسی طرح جاتے ہوئے بھی لوگ گڈ بائے، ٹاٹا وغیرہ کہتے ہیں۔ بچوں، ان الفاظ کی جگہ ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ ہاں، السلام علیکم کہنے کے بعد خدا حافظ کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں۔ آئیے بچوں، سلام سے ریلیٹڈ کچھ اور باتیں سنتے ہیں۔ سلام کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ سلام کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ پیارے بچوں، میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے سلام کرنے والا تکبر سے بچ جاتا ہے۔ پہلے سلام کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، جب سلام کرنا اتنی اچھی بات ہے تو آئیے ہم یہ بھی سیکھ لیتے ہیں کہ سلام کس طرح کریں اور اس کا جواب کیا ہوگا۔ سلام کے بہترین الفاظ یہ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو اور اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ پیارے بچوں، السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے 20 نیکیاں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ سلام کا فوراً جواب دینا واجب یعنی ضروری ہے، اور جواب اتنی آواز سے دینا چاہیے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ اور پیارے بچوں، سلام کے جواب کے بہترین الفاظ یہ ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ پیارے بچوں، ہم جب بھی کسی مسلمان سے ملے، ہم اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ہمیں اسے سلام کرنا چاہیے۔ بچوں، میں آپ کو بعض صحابہ کرام کی ایک عادت بتاتا ہوں۔ وہ بازار اس لیے جاتے تھے کہ وہاں لوگ زیادہ ملیں گے اور سلام کرنے کا زیادہ موقع ملے گا۔ جب بھی ہم کسی سے ملے تو باتیں شروع کرنے سے پہلے ہی سلام کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام بات چیت سے پہلے ہے۔ پیارے بچوں، جب بھی گھر میں آئیں تو سلام کریں، اور جب بھی کہیں جائیں تو سلام کرنے کی عادت بنائیں، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو یوں سلام کریں، السلام علیکم ایھا النبی۔ پیارے بچوں، اگر کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہو یا ذکر و دعا میں بزی ہو یا مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو تو انہیں سلام نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح کہیں بیان ہو رہا ہو اور لوگ بیان سن رہے ہوں تو انہیں بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں خوب سلام کو پھیلانے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا سیگمنٹ سنت کی بات۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور آج ہم ایک ٹاپک پر بات کریں گے، وہ ہے پانی ضائع کرنا۔
پیارے بچوں، ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں زندگی کے ہر حصے میں گائیڈ کرتا ہے تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی، نہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو نقصان ہو نہ ہمیں نقصان ہو۔ پیارے بچوں، اسی طرح کی بری عادت ہے چیزوں کو ضائع کرنا۔ پیارے بچوں، ویسے تو کوئی بھی چیز کو ضائع کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن آج ہم اسپیشلی پانی کے بارے میں بات کریں گے۔ پیارے بچوں، پانی اللہ پاک کی ایک بہت ہی پیاری نعمت ہے، اس کا کوئی نعم البدل یعنی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ پیارے بچوں، آج کل دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اسپیشلی بچے پانی کو ضائع کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ آئیے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگ کس طرح پانی کو ضائع کرتے ہیں۔ پانی اللہ کی نعمت ہے، ہم سب کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، پانی کو سنبھالنا چاہیے، کیونکہ پانی ہے تو سب کچھ ہے، پانی نہیں تو کچھ نہیں۔ اکثر لوگ نہاتے وقت بھی بہت زیادہ پانی ضائع کرتے ہیں۔ کچھ بچے گلاس میں پانی نکالتے رہے، بچہ وہ پھینک دیتے ہیں۔ پانی ضائع کرنے سے یہی ہے کہ جیسے ہم جو چیز کا استعمال کر رہے ہیں وہ چیز استعمال کریں، نل بند کر دیں، اس طرح پانی ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، عطیہ خداوندی ہے، ہمیں جو ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ لوگ جو ہے وہ بے جا اس کا استعمال کرتے ہیں، نل کھول دیتے ہیں، ٹونٹیاں کھول دیتے ہیں، جیسے پانی ضائع ہوتی ہے۔ ہمیں جو ہے پانی کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طور پہ، اس کی شکرانے کے طور پہ جو ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جیسے لوگ گاڑیاں دھو دیتے ہیں، پانی کا پائپ چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح پانی ضائع کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ پانی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ وضو کرتے ہیں تو پانی آہستہ آہستہ وضو کرتے، پانی ضائع ہوتا رہتا ہے، ان کو تکلیف نہیں ہوتی، یا منہ ہاتھ دھو رہے ہیں تو پانی ضائع ہو رہا ہے، ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اس طرح سے پانی بے انتہا ضائع ہوتا رہتا ہے۔ نل کھلے ہوئے ہیں، بچے نل کھول دیتے ہیں، بڑوں کو فکر ہی نہیں ہے، نل کھلے ہوئے ہیں، پانی ضائع ہو رہا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کچھ بچے منہ ہاتھ دھوتے ہوئے نل کو زیادہ کھول دیتے ہیں، کچھ بچے مسواک یا برش وغیرہ کرنے پر نل کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پانی ضائع ہوتا ہے، ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ چلیں آئیں اب لوگوں سے یہ بھی جان لیتے ہیں کہ پانی کس کس طرح بچا سکتے ہیں۔ پانی ایک نعمت ہے، ہمیں پانی کو سنبھالنا چاہیے۔ جس طرح ہم جو ہے نل کو اپنے ضرورت کے مطابق کھولیں، تو نل کو ضرورت سے زیادہ ہم کھولیں گے تو پانی ضائع ہو جائے گا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیاں وغیرہ جو عموماً زیادہ تر جو ہے پانی اس میں زیادہ ضائع ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں کا ہم خیال کریں اور پانی کو بچائیں۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد نل اچھی طرح بند کر دیں۔ انسان وضو کر رہا ہے، وہ لوگ ٹوٹی کھلی رہنے دیتے ہیں، بالکل ایک دم جو وضو کے احکامات ہیں، جو وضو کے فرائض ہیں وہ اپنے پورے کریں، اور بھی کھانے پینے میں، کپڑے دھونے میں، نہانے دھونے میں بھی تھوڑی سی احتیاط کریں، تو انشاءاللہ بہت ہو سکتا ہے اس سے بھی۔ برش یا مسواک کرتے ہوئے نل بند رکھنا چاہیے۔ پانی ضائع کرنے سے ہم اسی طرح سے بچ سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں جو ہے وہ اپنے بچوں کو یہ تربیت کریں، اپنے گھر والوں کی تربیت کریں کہ پانی کی جو ہے وہ احتیاط سے استعمال کریں، پانی کو جو ہے ضائع نہ کریں، پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں، کیونکہ پانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، عطیہ خداوندی، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ پانی ضائع کرنے سے اس طرح بچا جا سکتا ہے، نل بند کر دیں، احتیاط کریں، برتن دھو رہے ہیں اس میں بھی احتیاط کریں، پانی ضائع نہیں ہو۔ تو پانی نعمت ہے، اس کو ضائع مت کریں۔ پانی کھلا ہوا پانی ضائع کر رہے ہیں، آپ اس کو دیکھیں کہ کتنا پانی، آپ اس کو ضائع نہ کریں، آپ کم سے کم پانی میں دھوئیں، آپ کے برتن دھل تو رہے ہیں، کم سے کم استعمال کریں آپ پانی کو، تاکہ اور دوسروں کو بھی مل سکے۔ جیسے وضو کر رہے ہیں تو نل کو ہلکا کھول دینا چاہیے، اور اگر بچے نے نل کھول دیا تو بڑوں کو چاہیے اس کی دیکھ بھال کریں۔ پانی بہت ضائع کرتے ہیں، نل کھلا رکھ دیتے ہیں، جیسے کہ پانی پیا، نل کھلا آدھا رکھ دیا، پانی گر جاتے ہیں، فضول میں ضائع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا سیگمنٹ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے چلتے چلتے آخری بات، ٹوڈیز میسج۔ چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی کی بات۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے چلتے چلتے آخری بات، ٹوڈیز میسج۔ پیارے بچوں، پانی اللہ پاک کا ایک انمول تحفہ ہے۔ انسان پانی کے بغیر زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتا۔ پانی زندگی ہے اور یہ اللہ پاک کی نعمت ہے۔ ہماری زمین پر انسان، جانور، درخت وغیرہ زندہ ہیں تو اس میں پانی کا ایک اہم کردار ہے۔ پانی کی اہمیت کا وہاں اندازہ ہوتا ہے جہاں پانی کی کمی ہے۔ وہاں کے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ پانی کے بغیر کیا مشکلات پیش آتی ہے۔ انسان کا 2/3 حصہ یعنی 2/3 حصہ پانی پر مشتمل ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ پانی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے۔ اس لیے پانی کو ضائع نہ کریں، اس کی حفاظت کریں۔ ہمارے پیارے دین اسلام نے فضول خرچ کرنے کو ناپسند کیا گیا ہے، یہاں تک کہ وضو کرتے ہوئے بھی فضول پانی خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں فضول پانی ضائع کرنے سے بچائے، آمین، بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین،
اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. نیکی کی بات نیکی کی بات چلتے چلتے نیکی کی بات چلتے چلتے نیکی کی بات. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا